السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ آب زمزم سے علاج سے متعلق ہوگا۔ آب زمزم روئے زمین کا سب سے افضل اور بہتر پانی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ آب زمزم اس میں شفا ہے، اور صحابہ کرام اور اسلاف امت میں سے بہت سارے لوگوں نے اس پانی سے علاج کیا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا حاصل ہوئی۔ لیکن اصل موضوع کے آغاز سے پہلے ہم مختصراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس پانی کے ظہور کی تاریخ کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی اور ابھی تک ان کی بیوی سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے۔ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی بے قراری کو دیکھ کر کے اولاد کے لیے انہیں یہ مشورہ دیا کہ میرے پاس جو مصری لونڈی ہے ہاجر نام کی، میں اسے آزاد کر دیتی ہوں اور آپ اس سے شادی کر لیں، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، سیدہ ہاجر سے شادی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو سارہ اور ہاجر کے درمیان وہ اختلافات اور غیرت کے معاملات شروع ہو گئے جو عموماً سوکنوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل سے پیار کرتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ سارہ اور ہاجر ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اسماعیل اور ان کی ماں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے، بیت المقدس کے قریب حبرون نامی ایک بستی تھی، اسی بستی میں رہتے تھے، وہیں پہ سارہ بھی رہتی تھیں اور وہیں پہ ہاجر سے شادی کیا اور وہیں پہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اسماعیل اور ان کی ماں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کی اور ہاجر اور اسماعیل کو لیا اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر کے انہیں آج جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، اس وقت وہاں پہ ایک درخت تھا، سایہ دار بڑا سا درخت تھا، اسی درخت کے نیچے سیدہ ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ اس وقت ابھی مسجد حرام کی تعمیر نہیں ہوئی تھی،
اور خانہ کعبہ کی بھی تعمیر نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کی دیواریں گری ہوئی حالت میں موجود تھی، ان کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مشکیزے میں پانی اور تھوڑی کھجور رکھ دی تھی تاکہ وہ اس کھجور کو کھا سکیں اور یہ کہ مشکیزے کے پانی کو پی سکیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر کے شام کے لیے واپس جانے لگے، سیدہ ہاجر ان کے پیچھے بھاگیں کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پہ نہ تو کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پانی ہے، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ پیچھے بھاگی ہوئی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ تو سیدہ ہاجر نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تو حاجر علیہ السلام نے کہا اذن لا یضیعنا، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محافظ اور نگراں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، جب ثنیہ کے پاس پہنچے جہاں سے حاجر اور ابراہیم اسماعیل یہ نظر نہ آتے تھے، تو خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا کی جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہ شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو مشکیزے میں پانی رکھا تھا اور جو کھجوریں رکھی تھیں، سیدہ ہاجر اس کو کھاتی تھیں، اس پانی کو پیتی تھیں، لیکن جب وہ پانی ختم ہو گیا تو وہ انتہائی حیران و پریشان ہوئی۔ بچے کو دیکھا کہ معصوم ننھا بچہ اسماعیل یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ سیدہ ہاجر انتہائی پریشان ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ قریب میں جو پہاڑی ہے، صفا پہاڑی، اس پہ بھاگی ہوئی گئیں کہ چڑھ کر کے دیکھیں کہیں پہ کوئی پانی نظر آ جائے، کہیں پہ کوئی انسان نظر آ جائے، کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ پھر وہاں سے مروہ کی جانب بھاگیں، مروہ پہ بھی کچھ نظر، پھر صفا کی جانب بھاگیں۔ اس طریقے سے انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، آج لوگ جو حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یہ اسی سنت کو زندہ کرنا ہے جو حاجر نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر دوڑ لگائی تھی۔ جب سیدہ ہاجر مروہ پہ پہنچی اور یہ ان کا 7واں چکر تھا تو انہوں نے کچھ آہٹ محسوس کی، کچھ آواز اور آہٹ سی محسوس کی۔ وہ بھاگی ہوئی بچے کے پاس آئیں تو وہاں پر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے،
اس فرشتے نے اپنے ایڑی سے زمین پہ مارا اور بعض روایات میں اپنے پر سے زمین پر مارا اور وہاں سے پانی ابل کر کے نکلنے لگا۔ سیدہ ہاجر نے جب ابلتے ہوئے پانی کو دیکھا تو وہ گھبرا گئیں، جلدی جلدی وہ چلو سے لے کر کے مشکیزے میں بھرنے لگیں اور پانی کو گھیرنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم لکان زمزم عینا معینا، کہ اللہ تبارک و تعالی ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو ایسے ہی ابلتا ہوا چھوڑ دیا ہوتا، اس کو بہتا ہوا چھوڑ دیا ہوتا تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا فَإِنَّهَا هُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ یہ دونوں مل کر کے اسے بنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد کے لیے اور ان کو پانی کے ذریعے زندگی عطا کرنے کے لیے ایسی جگہ پہ پانی کو ظاہر کر دیا جہاں پہ پانی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم مظہر یہ ظاہر ہوا حضرت اسماعیل اور ان کی ماں ہاجر کے لیے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم مدد نازل ہوئی سیدہ ہاجر اور ان کے بچے اسماعیل کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں کو ایک عظیم نعمت عطا کیا، وہ زمزم کا پانی ہے۔ سیدہ ہاجر اس پانی کو پیتی، اپنے بچے کو پلاتی، اور وہ پانی ہاجر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے کھانے کا بھی کام دیتا تھا۔ وہ اس پانی کو پیتی تھیں جس کے ذریعے سے انہیں غذا ملتی تھی، قوت ملتی تھی، ان کے سینے سے دودھ آتا تھا جو اسماعیل علیہ السلام پیتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ طویل ہے کہ ایک جرہم نامی قبیلے کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، ہاجر علیہ السلام کی اجازت سے وہاں پہ ٹھہر گئے، وہ پانی کو پیتے اور یہ کہ اس سے مستفید ہوتے، ایک لمبی مدت تک ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس نعمت کو پا کر کے اس کی ناقدری کرنے لگے، حرم کی حرمت کو پامال کرنے لگے، بہت سے گناہ کے کام کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا اور یہ اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے نشانات بھی مٹ گئے۔ لمبے زمانے تک لوگ اس نعمت سے محروم رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں دکھلایا اور انہوں نے اس کنویں کو دوبارہ کھودا اور اس سے پانی جاری ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت اور روئے زمین کا سب سے افضل اور بہتر پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا اور پوری کائنات کے لوگوں کو عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پانی کو پیتے تھے، صحابہ کرام پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت کی وجہ سے آسودہ ہو کر کے اس کے پینے کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔
ایک شخص آئے تو عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں زمزم کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے زمزم کو ویسے پیا جیسے اسے پینا چاہیے؟ اس شخص نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس کیسے اس کو پینا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جب زمزم کا پانی پیو تو قبلہ کی جانب رخ کرو، بسم اللہ پڑھو، 3 سانس میں پیو اور خوب آسودہ ہو کر کے سیراب ہو کر کے پیو، اور پھر الحمدللہ کہو۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان آیت ما بیننا و بین المنافقین انہم لا یتزلعون من زمزم، کہ ہمارے درمیان اور منافقین کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ کہ منافقین زمزم کے پانی کو سیراب ہو کر کے نہیں پیتے ہیں، تو زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کر کے آسودہ ہو کر کے سیراب ہو کر کے پینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک پانی میں شفا رکھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام الطعم و شفاء السقم، کہ روئے زمین پہ سب سے اچھا پانی زمزم کا پانی ہے، اس میں کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم کا پانی یہ کھانے والوں کے لیے کھانا ہے، اللہ نے اس میں غذائیت رکھی ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پانی کو مشکیزے میں اور کبھی برتن میں اپنے ساتھ لے کر کے جاتے، اور یہ کہ بیماروں پہ اس کو چھڑکتے اور بیماروں کو پلاتے تھے، یعنی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، بیمار کو پلایا جائے شفا کی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے نکلے تو ہم بھی ان کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو صفا جاتے ہوئے زمزم کے پاس سے گزرے اور کہا کہ میرے پاس زمزم کا 1 ڈول پانی نکال کر کے لاؤ۔ زمزم کا پانی لایا گیا، انہوں نے اس پانی سے پیا اور یہ کہ اپنے چہرے اور سر پہ اس کو ڈالا، اس کے بعد کہنے لگے زمزم شفاء ہی لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی شفا ہے اور یہ اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ وہب بن منبہ جو ایک مشہور تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں والذی نفس وہب بیدہ لا يعمد الیہا احد فیشرب منہا حتی یتزلع الا نزعت منہ داء واحدثت لہ شفاء، کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں وہب بن منبہ کی جان ہے، جو کوئی شخص اس زمزم کے پانی کو آسودہ ہو کر کے پیے گا
اس سے کوئی بیماری ختم ہو جائے گی اور اسے شفا حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب زمزم کے پانی کو پیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے نفع بخش علم کا، کشادہ روزی کا اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ یقینی طور پہ جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی میں شفا رکھی ہے، اس لیے جب وہ زمزم کے پانی کو پیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی سے شفا کا سوال کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے لڑکے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ زمزم کے پانی کو پی رہے تھے اور شفا کے لیے اپنے ہاتھ اور چہرے پہ لگا رہے تھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار مکہ مکرمہ میں بیمار پڑ گیا، مجھے کوئی ڈاکٹر نہ ملا، میرے پاس کوئی دوا نہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زمزم کے پانی کو لیتا، اس پہ کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتا اور پڑھ کر کے اس پانی کو پی جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے مکمل طور پر شفا یابی حاصل ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں جب کبھی بیمار پڑتا تھا تو میں زمزم کے پانی کو پیتا اور مجھے شفا حاصل ہوتی تھی۔ امام شعرانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیٹ میں ایک پھوڑا نکل آیا تھا اور مصر کے بہت سارے حکیموں اور ڈاکٹروں کو میں نے دکھایا، پیٹ میں تکلیف رہتی تھی، سب کا کہنا یہی تھا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، آپریشن کر کے کاٹ کر کے اس پھوڑے کو نکالنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں سن 946 ہجری میں حج کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ زمزم کے پانی میں شفا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمزم کے پانی کو پیا شفا کی نیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بیماری سے شفا یابی کا سوال کرتے ہوئے پیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے زمزم کے پانی کو پیا تو میرے پیٹ میں ایک گرمی سی محسوس ہوئی، اس کے بعد بہت سا کالا پانی میرے پیٹ سے خارج ہوا، ٹکڑا ٹکڑا جمع کالا سا پانی۔ اس کے بعد مجھے مکمل طور پر اس بیماری سے شفا یابی حاصل ہو گئی، میں مکمل طور پہ اس تکلیف سے نجات پا گیا۔ علامہ ظفر احمد تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت تھی جس کی وجہ سے مجھے بچوں کو پڑھانے میں، تقریر کرنے میں، درس دینے میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں صاف طریقے سے بول نہیں پاتا تھا، لکنت کی بیماری کی وجہ سے میں ٹھہر ٹھہر کے بولتا، کبھی میں بول نہیں پاتا، مختلف تکلیفیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمزم کا پانی شفا کی نیت سے پیا، اس یقین جازم کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس بیماری سے مکمل طور پر شفا یاب ہو گیا، میری زبان میں جو لکنت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ ہمارے اسلاف اس پانی سے علاج کیا کرتے تھے اپنی بہت ساری بیماریوں کا۔ محمد مظہر بقا یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سلسل البول کی بیماری تھی،
یعنی پیشاب کے قطرے ٹپک جانے کی بیماری تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں 1390 ہجری میں حج کے لیے آیا تو میں نے زمزم کا پانی پیا شفا کی نیت سے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے اس بیماری سے شفا عطا کر دے تاکہ میں مکمل پاکی کے ساتھ نماز ادا کر سکوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس بیماری سے شفا حاصل ہوئی اور یہ بیماری ویسے ختم ہو گئی جیسے کہ مجھے یہ بیماری تھی ہی نہیں۔ تو روئے زمین کا سب سے افضل اور سب سے بہتر پانی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اگر بندے مسلم شفا کی نیت سے پیے اور زمزم پیتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیماریوں سے شفا یابی اور بیماری سے علاج کے لیے دعائیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کی برکت سے اپنے حکم سے بندے مسلم کو شفا عطا کرتا ہے۔ علامہ ابن العربی رحمہ اللہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر بندے مسلم کی نیت سچی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر یقین کامل ہو تو زمزم کے اندر جو شفا ہے یہ قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ یعنی اللہ نے جو یہ پانی نازل کیا تھا اور اس پانی کو ظاہر کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کی مدد کے لیے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے مددگار ہے اللہ کے حکم سے۔ اگر بندے مسلم اسے شفا کی نیت سے پیے، تجربے کی نیت سے نہیں، جانچنے کی نیت سے نہیں، شفا کی نیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا اور نبی کا کلام سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، اور اسے یہ یقین جازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا کرے گا، تو بندے مسلم کو اللہ اس پانی سے شفا عطا کرے گا، اور اس پانی کی یہ خصوصیت قیامت تک کے لیے ہے۔ لہٰذا ایک بندے مسلم اس پانی کی عظمت و برکت کو اور اس پانی کے قدر و منزلت کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کے ذریعے سے کس طریقے سے بندے مسلم کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا بندے مسلم کو جب بھی کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، زمزم کے پانی کو شفا کی نیت سے پیے اور زمزم پیتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے اور دعا کرے شفا یابی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مسلم کو شفا عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔